فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ تمام کاشانۂ بصیرت کے سامعین کو میرا سلام۔ اس کتاب کا ہم اور آپ مل کر مطالعہ کر رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے آخرت ساز واقعات، اور یہ تالیف ہے جناب سید علی افضل زیدی قمی کی، اور یہ اس سلسلے کی دوسری ریکارڈنگ ہے۔ ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 20 پر، اور عنوان جو ہے وہ ہے، اس کا نمبر ہے 4، اور عنوان ہے خادم حرم کی بے احترامی۔ تو آئیے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصومہ قم کے خادم جناب علی عبدی اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے ایک خاتون جو بے پردہ حرم میں بیٹھی ہوئی تھی ان کے نزدیک آئے اور کہا، محترمہ، حرم فاطمہ سلام اللہ علیہ کا احترام کرو۔ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے سامنے بے پردگی مناسب نہیں ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بیوی سے سوال کیا کہ کیا بات ہے؟ بیوی نے بے اعتنائی سے جواب دیا کہ یہ خادم تنگ کر رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کے شوہر نے ایک زوردار تماچا مارا۔ خادم نے کچھ نہ کہا اور سیدھے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ذریعہ مقدس پر جا کر رونا شروع کر دیا اور اس شخص کی شکایت کرنے لگا کہ اے بی بی، میں تو آپ کے احترام میں اس کو امر بالمعروف کر رہا تھا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس خاتون کے چیخنے کی آواز بلند ہوئی۔ اسی وقت ایک عنقریب بچھو نے اس کو ڈس لیا تھا۔ اس کا شوہر آگے بڑھا، بچھو کو پاؤں سے مسل دیا، لیکن بچھو اپنا کام کر چکا تھا۔ حرم کے خادمین اس کو ایک قالین میں لپیٹ کر حرم کے نزدیک ہسپتال لے گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک فوجی کرنل کی زوجہ تھی۔ جب اس کا شوہر اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے حرم معصومہ سلام اللہ علیہ میں جا کر بی بی سے معافی مانگی، پھر اس خادم کے گھر جا کر اس سے معذرت چاہی اور ہر مہینے 1500 تومان دینے کا وعدہ کیا۔ حوالہ کریمہ اہل بیت سلام اللہ علیہ، صفحہ نمبر 81۔ اب آ جاتے ہیں ہم اگلے عنوان پر۔ عنوان کا نمبر ہے 5، اور عنوان کچھ اس طرح سے ہے، قوم آؤ تاکہ تمہیں شفا دوں۔ ایک شخص بنام ابوالفضل جو مازندران کا رہنے والا تھا، 3 سال سے شہر مقدس میں مقیم تھا۔ اس کی کمر میں سخت درد تھا، دونوں پیروں پر فالج تھا، اسی وجہ سے ویل چیئر استعمال کرتا تھا۔ ان 3 برسوں میں اس نے کئی ہسپتالوں میں علاج کرایا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر آیا اور کہنے لگا، اے مہربان امام، میں ہر طرف سے مایوس ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شب ولادت تھی۔ پوری رات اس نے جشن میں شرکت کی اور امام رضا علیہ السلام سے تبصر کیا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ جب حرم مطہر سے باہر آیا تو اس نے آقا سے فریاد کی، اے امام، آپ تو غیر مسلموں کی حاجت روائی کرتے ہیں، آخر مجھ پر عنایت کیوں نہیں کی؟ میں تو آپ کا شیعہ ہوں اور آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں۔
جب گھر واپس آیا اور ارادہ کیا جب میں دوبارہ امام کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو ان کو بھی ان کی بہن حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا شفیع قرار دوں گا۔ امام کو ان کی بہن کی قسم دوں گا۔ 4 شعبان تھی۔ ہم اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں۔ 4 شعبان تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ بی بی معصومہ قم میرے گھر تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ قم آؤ تاکہ تمہیں شفا دوں۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو گھر والوں کو خواب سنایا۔ چند دن گزرے، دوبارہ بی بی کو اس کامل حجاب کے ساتھ دیکھا۔ فرماتی ہیں قم کیوں نہیں آئے؟ میں نے عرض کی بی بی اس حال میں جبکہ دونوں پیر مفلوج ہیں قم کیسے آؤں؟ مجھے یہیں شفا دے دیں۔ فرمایا قم آؤ۔ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا اس نے قم کے لیے ارادہ کیا، اپنے خاندان کے 2 افراد کو ساتھ لیا اور قم آ گیا۔ حرم میں داخل ہونے کے بعد مجھے زری کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ دعا، توسل، گریہ وزاری کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں نے بی بی کو دیکھا تو سر تا پا حجاب میں نورانی ہے اور ایک پیالی آگے بڑھا کر مجھ سے فرماتی ہیں یہ چائے پی لو اور کھڑے ہو جاؤ، تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ خواب سے بیدار ہوا اور مجھے احساس ہوا کہ میرے پیروں میں جان آ گئی ہے اور مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ خود کو زری سے لپٹا لیا اور فریاد کر کے کہنے لگا کہ بیوی نے شفا دی ہے، مجھے بیوی نے شفا دی ہے، مجھے بیوی نے شفا دی ہے۔ حوالہ کریمہ اہل بیت سلام اللہ علیہ، صفحہ نمبر 70۔ اگلا عنوان زیارت عاشورہ اور غیبی امداد، اور اس کا نمبر ہے 6۔ مرحوم حجت الاسلام سید جو شہر اصفہان کے ایک مشہور عالم تھے جنہوں نے اپنا نام ظاہر کرنے سے منع کیا تھا، فرماتے ہیں ایک شب مجھے الہام ہوا کہ اصفہان شہر کے ایک محترم شخص کو 45,000 تومان دے دو۔ صبح کو میں نے اس حکم کی تعمیل کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک تشویش لاحق تھی کہ آیا یہ محض ایک خواب ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے۔ مجھے اپنی جمع رقم کے بارے میں بھی علم نہیں تھا کہ کتنی رقم ہے، لہذا جب میں نے اپنی جمع رقم کو گنا تو پورے 45,000 تومان ہی تھے۔ اس کے بعد میں اس محترم شخص کی دکان پر گیا اور وہاں جانے پر معلوم ہوا کہ میں ان کو پہچانتا ہوں۔ ان کی چھوٹی سی دکان تھی۔ میں نے دیکھا کہ 2 افراد دکان کے سامنے کھڑے ہیں، لہذا پہلی فرصت میں دکاندار سے جا کر میں نے کہا مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ کام ہے، اور اس طرح میں انہیں ایک مسجد میں لے گیا۔ ان سے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ جس مصیبت میں مبتلا ہیں آپ کو اس مصیبت سے نجات دلاؤں، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اپنی پریشانی مجھ سے بیان کر دیں۔ کافی اصرار پر بھی جب وہ بتانے پر راضی نہ ہوئے تو بالآخر میں نے وہ رقم ان کو دے دی، مگر انہیں یہ نہ بتایا کہ رقم کتنی ہے۔ وہ محترم رونے لگے اور کہا میں 45,000 تومان کا مقروض ہوں اور نظر کی ہے کہ 40 روز تک روزانہ نماز صبح کے بعد زیارت عاشورہ پڑھوں گا، اور آج میں نے 40ویں زیارت پڑھی تھی۔ حوالہ زیارت عاشورہ اور اس کے فوائد، صفحہ 10۔ لہذا ہر ایک شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ اس زیارت کو ضرور پڑھا کرے تاکہ اپنی دلی حاجت کو پا سکے اور دشمنوں کے خوف و خطرے سے محفوظ رکھے۔ کتاب شرح زیارت عاشورہ میں آقا علی مازندرانی نے فرمایا ہے اس زیارت کے کچھ آداب ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، زیارت سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ نمبر 2، باوضو رہیں۔ نمبر 3، زوال سے پہلے پڑھیں۔ نمبر 4، سلام کے وقت قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف توجہ دیں۔ نمبر 5، سلام کے وقت احترامت کھڑے رہیں، البتہ لعنت کے وقت قیام ضروری نہیں ہے۔ نمبر 6، اتحاد مکان ہو، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ایک ہی جگہ پوری زیارت پڑھے۔
نمبر 7 ٹھہرے رہیں، حرکت نہ کریں، اور نمبر 8 دوران زیارت بات نہ کریں۔ عنوان نمبر 7 ہے درود شریف پڑھنے کا اثر۔ ایک دفعہ شہد کی مکھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے کچھ شہد تیار کیا ہے، آپ اپنے وصی امیر المومنین علیہ السلام کو بھیج کر منگوا لیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے فرمایا، تم تو تلخ اور کڑوے پھلوں اور گھاسوں پر بیٹھتی ہو۔ شہد کی مکھی نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، باوجود اس کے تم تلخ اور کڑوے پھولوں اور گھاسوں کا رس چوستی ہو، کس طرح یہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ شہد کی مکھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا نے ہمیں ایک ذکر ایسا یاد کروایا ہے جس کے پڑھنے کی وجہ سے وہ تلخی حلاوت و شیرینی و مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ ذکر محمد و آل محمد پر درود شریف ہے۔ اتفاقاً زیارت جامعہ کبیرہ میں بھی امام ہادی علیہ السلام نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ وَجَعَلْ صَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ طِيبًا لِخَلْقِنَا وَطَهَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْكِيَةً لَنَا وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا۔ حوالہ مفاتیح الجناح۔ درود شریف پڑھنے کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان کے برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو بھی چاہتا ہے اس کا اخلاق شیرین و مٹھاس میں تبدیل ہو جائے تو ہمیشہ اس نورانی ذکر اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی تلاوت کیا کرے۔ حوالہ ارتباط معنوی با حضرت مہدی علیہ السلام، صفحہ 38۔ صفحہ نمبر ہے 26۔ نمبر شمار ہے عنوان کا 8، اور عنوان ہے علی بن محض یار اور وقت کا امام علیہ السلام۔ مرحوم سید ہاشم بہرانی اپنی کتاب تبصرۃ الولی فی منرع القیام المہدی علیہ السلام میں 55 ایسے واقعات کو بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت کی خدمت میں پہنچنے کا شرف حاصل کیا۔ ان میں سے ایک علی بن محض یار ہیں۔ مکہ کے 20ویں سفر میں امام کی خدمت میں پہنچے۔ جس وقت امام زمانہ علیہ السلام کا قاصد علی بن محض یار کے پاس آیا تو قاصد نے علی بن محض یار سے، جن کی کنیت ابو الحسن تھی، سوال کیا، یا ابو الحسن ملذی ترید، اے ابو الحسن کس کو تلاش کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ علی بن محض یار نے عرض کیا، ارید الامام المحجوب عن العالم، میں اس امام کو تلاش کر رہا ہوں جو عالم کی نظروں سے غائب ہے، لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ قاصد نے کہا، تمہارا جواب غلط ہے۔ فرمایا، وما هو المحجوب عن العالم ولکن جعبہ سوء اعمالکم، کون کہتا ہے کہ حضرت عالم سے غائب ہیں؟ تمہارے برے اعمال نے ان کو محجوب بریکٹ میں لکھا ہے چھپا کر رکھا ہے۔ پھر بریکٹ میں، کیا ہم حضرت امام زمان سے زیادہ روشن تر، نورانی تر کسی کو جانتے ہیں؟ امام زمانہ علیہ السلام حاضر ہیں، ہم غائب ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اچھا بنا لیں تو امام زمانہ علیہ السلام خود ہمارے پاس آئیں گے۔ کیا ہم زیارت میں نہیں پڑھتے کہ امام زمانہ خلیفۃ اللہ ہیں؟ وہ ہر جگہ موجود ہیں، ان کی احاطہ قدرت میں ہر چیز ہے، فقط ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سے رابطہ قائم کریں۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو جاتی ہے۔ جب قاصد علی بن محض یار کو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں لے کر چلا تو ایک مرتبہ علی بن محض یار نے کہا، گھوڑے کو کہاں پر باندھوں؟ معلوم ہوا حضرت سے عشق کے علاوہ دوسری چیز سے بھی دل لگا ہوا تھا۔
جب علی بن مہزیار حضرت کی خدمت میں پہنچے تو پہلا سوال امام وقت کا یہ تھا، یا ابا الحسن ملذی بتعبک انا الی الاعلان، اے ابا الحسن کیا چیز باعث بنی یہ تم ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئے؟ آنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ قد کننا نتوقعک لیلا و نہارا، ہم تو دن رات تمہارے منتظر تھے۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے یہ جملہ حضرت کا علی بن مہزیار سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لیے ہے کہ میں صبح و شام تمہارا منتظر ہوں۔ علی بن مہزیار کہتے ہیں میں نے یہ جواب دیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا قاصد پہلے سفر، دوسرے سفر، تیسرے سفر میں میرے پاس نہیں آیا، یہاں تک کہ 20ویں سفر میں میرے پاس آیا ہے۔ میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ کے پاس آؤں۔ حضرت نے یہ جواب سن کر سر مبارک کو نیچے جھکا لیا اور اپنی انگلی مبارک سے زمین پر خط کھینچا اور سر کو اوپر اٹھایا اور فرمایا قاصد نہیں آیا، یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ لا ولیکنکم کثرتم اموالا وتجبرتم علی ضعفاء المؤمنین وقطعتم الرحم الذی بینکم فأی عذر لکم فقلت التوبۃ التوبہ القالۃ القالہ۔ 3 عمل تمہارے باعث بنے جس کی وجہ سے تم ہمارے پاس نہیں آئے، 1 دولت کی کثرت، دوسرا کمزور مومنین پر تمہاری بزرگی و تکبر، اور تیسرا قطع رحم۔ اب تمہارے پاس کیا عذر ہے؟ کہا آقا جان مجھے معاف کر دیں، مجھے بخش دیں، آئندہ اس طرح کے کام انجام نہیں دوں گا۔ حضرت نے فرمایا علی بن مہزیار اگر تمہاری استغفار ایک دوسرے کے لیے نہ ہوتی تو ہم اپنی رحمت کو تم سے قطع کر دیتے، اپنے لطف و کرم اور عنایات کو تم سے اٹھا لیتے۔ یہی استغفار اور مہربانی ایک دوسرے کے ساتھ باعث بنے ہیں کہ ہمارا لطف و کرم تم تک پہنچ رہا ہے۔ حوالہ ارتباط معنوی با حضرت مہدی علیہ السلام، صفحہ 57۔ بس قائلین محترم، ہمیں اپنے اعمال کو ایسا بنانا پڑے گا تاکہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے اور وقت ایسا آئے کہ امام کہیں اے فلاں شخص میں تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ امام قاصد کو بھیجیں کہ فلاں شخص کو میرے پاس بلا کر لے آؤ، اور ہماری زبان پر ہمیشہ یہ ورد رہے اللہم اجل لولیک الفرج۔ اس کے ساتھ ہی نیا عنوان شروع ہوتا ہے۔ عنوان کا نمبر شمار ہے 9 اور عنوان ہے نجات کی کشتیاں۔ یہ عنوان شروع ہو رہا ہے آیت قرآنی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها۔ حوالہ سورہ ہود، آیت نمبر 41۔ نوح نے کہا کہ اب تم سب کشتی میں سوار ہو جاؤ، خدا کے نام کے سہارے اس کا بہاؤ بھی اور ٹھہراؤ بھی۔ یہاں پر ہم نجات کی 4 کشتیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کشتیاں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ پہلی کشتی جو بہت ہی مشہور و معروف ہے اور آپ اکثر و بیشتر مجالس میں سنتے رہتے ہیں، وہ حضرت نوح کی کشتی ارشاد قدرت ہے، وَأُصْنِعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کی نگرانی میں کشتی تیار کرو۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 80 تھی۔ آپ قارئین محترم سے سوال ہے کہ نجات نوح میں تھی یا کشتی نوح میں تھی؟ یقیناً آپ غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نجات نوح نبی میں نہ تھی بلکہ کشتی نوح میں تھی۔
اگر نجات نوح نبی میں ہوتی تو بیٹا بچ جاتا اور زوجہ بھی۔ بیٹے اور زوجہ کا نہ بچنا اس بات کی دلیل ہے کہ نجات کشتی نوح میں تھی۔ اب کوئی نبی کی رشتہ داری پر فخر نہ کرے۔ لیسا من اہلک کہہ کر پروردگار عالم نے واضح کر دیا، اگر نبی کا کہنا نہیں مانو گے تو اہل سے خارج ہو جائیں گے۔ نبی آواز دے رہے تھے کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور بیٹا کہہ رہا تھا پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لوں گا۔ اب جو بھی کبھی بھی نبی کے بلانے پر نہ آئے وہ لیسا من اہلک کا مصداق ہوگا۔ دوسری کشتی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنی ان الدنیا بحرا عمیقا قد غرق فیہا عالما کثیر۔ اے بیٹا، بے شک دنیا ایک بحر عمیق ہے، اس میں اگر لوگ غرق ہو گئے، پس اس دنیا میں تمہاری کشتی تقوی الہی ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہی دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں۔ انسان اس دنیا کے رنگ روپ میں ڈھل جاتے ہیں۔ دنیا کی آسائش اور ہریالیاں انسان کو اپنی طرف جذب کر لیتی ہیں، اور انسان اس بحر عمیق میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے لقمان حکیم اور انبیاء ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت یہی رہی ہے کہ تقوی الہی اختیار کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے صبح عاشور اپنے اصحاب سے فرمایا، عباد اللہ اتقوا وکونوا من الدنیا علی حذر فتزودوا فإن خیر زاد التقوی فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ حوالہ ہے فرہنگ امام حسین علیہ السلام، صفحہ 161 161۔ اے اللہ کے بندو، خدا سے ڈرو اور دنیا سے بچو۔ خدا نے دنیا کو فانی ہونے کے لیے خلق کیا ہے۔ دنیا پست گھر اور اس میں رہنے کی مدت بہت کم ہے، بس آخرت کے لیے توشہ اختیار کرو، کیونکہ آخرت کا بہترین توشہ تقوی الہی ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ تیسری کشتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل اہل بیتی فیکم کسفینۃ نوح من دخل فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ اس کا حوالہ ہے بہار جلد 44 صفحہ 76۔ تم میں میرے اہل بیت علیہ السلام کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں داخل ہوا نجات پا گیا، اور جس نے دوری اختیار کی وہ غرق ہو گیا۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں پڑھتے ہیں، من اتاکم نجا ومن لم یاتکم ہلک۔ جو آپ کے پاس آیا نجات پا گیا، اور جو نہیں آیا ہلاک ہو گیا۔ واضح مثال حضرت حر کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے نجات پا گئے، اور شمر لعین نہیں آیا ہلاک ہو گیا۔ قارئین محترم، نجات نوح میں نہ تھی، کشتی نوح میں تھی، اور اہل بیت علیہ السلام نوح کی کشتی کی طرح ہیں۔ یقیناً رسول کے بعد اہل بیت پر ایمان لانا ہوگا، ان کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا۔ بغیر ولایت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ چوتھی کشتی ابی بن کعب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں امام حسین تشریف لائے، تو رسول نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے فرمایا، مرحبا بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین۔ خوش آمدید اے ابا عبداللہ، اے زمین و آسمان کی زینت، خوش آمدید۔ جب یہ جملہ ابی بن کعب نے سنا تو کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی کعب، جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث بر رسالت کیا، ان الحسین بن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، بے شک حسین کو زمین سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عن یمین عرش اللہ عز وجل ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات وامام خیر۔ عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے، بے شک حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں اور نیک لوگوں کے امام ہیں۔ نوح کی کشتی میں زیادہ سے زیادہ 80 افراد، حضرت لقمان کی کشتی میں چند ہی ایسے پیدا ہوں گے جو تقوی الہی اختیار کریں۔ اہل بیت کی کشتی وہ کشتی نجات ہے جس میں مسلمان، غیر مسلمان، مسیحی، ہندو، عیسائی، ہر قوم و قبیلے کے لوگ سوار ہیں۔ اس لیے ان 4 کشتیوں میں وسیع ترین اور سرعت ترین کشتی نجات حسین علیہ السلام ہے۔ حوالہ رمز و راز کربلا۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے نئی ہیڈنگ، نمبر شمار 11، عنوان دہریہ اور شیخ مفید۔ ایک مرتبہ بغداد میں ایک ایسا شخص آیا جو منکر خدا تھا اور وہ کوئی دلیل ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ کہتا تھا کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ خدا ہے، بلکہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور چل رہی ہے۔ اس دور کا جو وزیر تھا اس نے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ سب عالم اسے سمجھانے سے قاصر ہیں، آپ ہی کسی طرح اس فتنے کا مقابلہ کریں۔ یہ تو روزانہ دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مسلمان مجھے قائل نہیں کر سکتا، جبکہ آپ کو معلوم ہے اس دربار میں غیر مسلموں کے سفیر بھی ہوتے ہیں۔ شیخ مفید نے کہا کہ اچھا، اگر آپ کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ بہرحال شیخ مفید دربار میں پہنچے اور اس شخص سے کہا، تو نے ان سب کا مقابلہ کیا اور تیرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی تجھے جواب نہ دے سکا، تو ٹھیک، کل میں وقت پر پہنچوں گا اور تجھے تیرے سوال کا جواب دوں گا، لیکن دیکھ ایسا نہ ہو کہ تو گھبرا کر کہیں فرار ہو جائے اور یہاں واپس نہ آئے۔ اس نے اطمینان سے کہا، فرار ہونے کا امکان نہیں، مجھے تو آپ کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں۔ شیخ مفید نے کہا کہ کل دیکھیں گے کہ کون فرار ہوتا ہے۔ اب اگلا دن آیا تو شیخ مفید کو دربار میں پہنچنے میں دیر ہوئی تو وہ کہنے لگا، شیخ مفید خوف سے بھاگ گئے۔ جب شیخ مفید کافی دیر کے بعد دربار میں پہنچے اور فرمایا کہ میرے دیر سے آنے کا سبب یہ تھا کہ میں نے آج ایک عجیب منظر دیکھا کہ میں حیران رہ گیا اور میرے قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ میں نے دیکھا کہ دریا میں ایک کشتی چل رہی ہے کہ کوئی چلانے والا نہیں ہے، کوئی کنارے پر جاتی ہے، مسافر کو اٹھاتی ہے، دوسری طرف اتارتی ہے۔ بس یہ منظر جو میں نے دیکھا کہ کوئی کشتی چلانے والا نہیں، کشتی خود بخود چل رہی ہے۔ شیخ کی اس بات کو سن کر اس دہریے نے ایک مرتبہ قہقہا لگایا اور کہا کہ کس احمق سے میرا مقابلہ کروا رہے ہیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جب کوئی چلانے والا موجود نہیں تو کشتی یہاں سے وہاں کیسے جا سکتی ہے؟ بس جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، شیخ مفید نے کہا کہ تو مجھے احمق کہہ رہا ہے، جبکہ اپنے بارے میں کیا خیال کرتا ہے؟ جب تو ایک کشتی کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا تو اتنی بڑی کائنات کے بارے میں کیسے تجھے خیال آیا کہ بغیر چلانے والے کے یہ کائنات چل رہی ہے؟ ایک مرتبہ دہریہ بے اختیار کہہ اٹھا کہ آج تک کسی نے اس طریقے سے مجھ سے مناظرہ نہیں کیا تھا، اور وہ کلمہ شہادتین پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حوالہ قصص العلماء، صفحہ 398 398۔ ہم اب آ گئے ہیں صفحہ نمبر 34 پر۔
اور اس صفحہ نمبر 34 پہ نیا عنوان نمبر شمار 11 اور عنوان ہے نماز پڑھنے والوں کے 4 گروہ۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اسلام میں اعلی ترین مظہر عبودیت نماز ہے۔ نماز کی عظمت کے لیے پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہی کافی ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور خبردار مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ گویا مالک کی نگاہ میں نماز علامت اسلام و ایمان ہے، اور نماز سے انحراف کرنے والا حقیقت کے اعتبار سے مشرکین میں شامل ہو جاتا ہے، اگرچہ بظاہر اس کا شمار مسلمان میں ہوتا ہے اور اس کے احکام مسلمانوں ہی کے احکام ہوتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے ذکر و فکر صفحہ 399۔ اس کے علاوہ قرآن روایات میں نماز کی طرف کافی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین۔ حوالہ اس کا ہے وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 17۔ نماز دین کا ستون ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ نور المؤمن۔ حوالہ کافی جلد 2 صفحہ 265۔ نماز مومن کا نور ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں لا خیر فی دینی لا صلاۃ فیہ۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 365۔ اس دین میں خیر نہیں جس میں نماز نہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ قربان کل تقی۔ حوالہ وسائل جلد 3 صفحہ 30۔ مولا کائنات امیر المومنین نے ارشاد فرمایا الصلاۃ قربان کل تقی۔ حوالہ اس کا ہے وسائل جلد 3 صفحہ 30 اور ترجمہ ہے ہر پرہیزگار کا خدا کے نزدیک ہونے کا سبب نماز ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 4 گروہ ہیں۔ نمبر 1 نماز سے غافل لوگ، یہ لوگ اہل انورٹڈ کامز میں لکھا ہوا ہے ویل ہیں، واو یہ لام، یعنی جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ جو لوگ اپنی نماز میں غفلت و سہل انگاری سے کام لیتے ہیں، ارشاد الہی ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ حوالہ سورہ مائدہ آیت نمبر 4 اور 5۔ تو تباہی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ نمبر 2 کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ اہل غی، غین چھوٹی یہ انورٹڈ کامز میں لکھا ہے غی ہیں، یہ بھی دوزخ کا ایک گڑھا ہے۔ ارشاد الہی ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ حوالہ اس کا ہے سورہ مریم آیت نمبر 59۔ جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کا اتباع کر لیا، پس یہ عنقریب اپنی گمراہی سے جا ملیں گے۔ نمبر 3 اصلاً نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ اہل سقر، سین قاف رے انورٹڈ کامز میں لکھا ہے، یہ بھی جہنم میں ایک جگہ ہے۔ ارشاد الہی ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین۔ حوالہ ہے سورہ مدثر آیت 42 اور 43۔ ترجمہ آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نماز گزار نہیں تھے۔ نمبر 4 نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں خشوع و حضور قلب رکھتے ہیں، یہی لوگ در حقیقت کامیاب و کامران اور نجات پانے والے ہیں۔ ارشاد الہی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ حوالہ ہے اس کا سورہ مومنون آیت نمبر 1 اور 2۔ یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہیں جو نمازوں میں اپنی نمازوں میں
گڑ گڑانے والے ہیں۔ اس کا ایک اور حوالہ بھی دیا ہوا ہے، نماز راہ پیروی بر مشکلات، صفحہ نمبر 54۔ قارئین محترم توجہ کریں، آخری وقت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے تمام عزیزوں کو جمع کر کے فرمایا، لن تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ۔ حوالہ اس کا ہے وسائل جلد 3 صفحہ نمبر 17۔ یہاں پہ یہ عنوان مکمل ہو جاتا ہے، اور جس صفحے پہ ہم تھے یہ ہے صفحہ نمبر 36۔ تو یہیں پہ ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست کو یہیں سے ابتدا کریں گے، یعنی صفحہ ہوگا 36 اور نیا عنوان ہوگا۔ عنوان کا نمبر شمار ہے 12 اور عنوان ہے حیوانات کیا تسبیح کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گی، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔